الترغیب و الترہیب میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن فرمایا کرتے تھے کہ جنہوں نے روزے رکھے اور عبادت کی ہے ان کو میری طرف سے مبارک ہو، اور جو نہیں رکھ سکے ان کو میری طرف سے تعزیت ہو۔ تو اسی اتباع پر رمضان کے روزے رکھنے والوں کو مبارک، اور جن کے نہیں ہیں ان کے لیے تعزیت کی بات اس صحابی رسول کا طرز عمل ہے۔ نمبر 2، فطرانہ کا مطلب کیا ہے اور فطرانہ کس پر واجب ہے؟ یہاں پر 2 قسم کی باتیں ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں جو روزہ رکھے اس پر کوئی فطرانہ نہیں ہے، اور کچھ آدمی سمجھتے ہیں نہیں، دنیا کے ہر مسلمان پر فطرانہ دینا واجب ہے۔ یہ دونوں رائے غلط ہے، اسلامی رائے یہ نہیں ہے۔ جنہوں نے روزے رکھے ہیں اور وہ صاحب نصاب ہیں، 80,000 روپے جو چاندی کے 52.5 تولے کی قیمت بنتی ہے اس کے مالک ہیں، انہوں نے فطرانہ دینا ہے، ہر مسلمان نے نہیں دینا۔ ایک بندہ غریب ہے، وہ فطرانہ لینے کا مستحق ہے، آپ اسے دینے کا پابند بنا دیں تو دنیا میں لینے والا کہاں سے ملے گا؟ سارے دینے والے بن گئے تو لینے والا کون ہوگا؟ تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہر مسلمان پہ نہیں ہے، ہر مسلمان روزہ دار صاحب نصاب پر ہے، اور صاحب نصاب کم از کم چاندی کی مقدار ہے۔ نمبر 2، جس مسلمان کے پاس یہ چیز نہیں ہے، وہ روزے رکھے ہیں یا نہیں رکھے اس نے، وہ فطرانہ لے سکتا ہے، شرط ہے کہ وہ سید نہ ہو۔ سادات پہ جیسے زکوٰۃ نہیں ہے ویسے سادات پر فطرانہ نہیں ہے، یعنی ان پہ لگتا نہیں ہے، انہیں دے نہیں سکتے۔ 2-4 دن پہلے مجھ سے ایک سادات میں سے ایک سید دوست نے پوچھا کہ میں سید ہوں، میں اپنا فطرانہ سید بھائی کو دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا جی نہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا تھا کہ عام بندہ سید کو نہیں دے سکتا، سید کو دے سکتا ہے۔ میں نے کہا جی نہیں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سادات پہ نہیں لگتا۔ اگر یوں ہوتا تو سب سے بڑے سادات میں رسول اللہ کی ذات اقدس ہے، اللہ کے رسول حضرت علی المرتضیٰ کو اپنا صدقۃ الفطر دیتے۔ تو یہ کیسے ہے؟ سید نے بھی غیر سید کو دینا ہے، اور غیر سید تو دے گا ہی سید کو، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ میں نے اسی لیے کہی ہے کہ جو میرا تجربہ ہے نا، جو میں لوگوں سے رابطے میں ہوں، تو میرے ذہن کے مطابق لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ ہر بندے پر فطرانہ واجب ہے۔ میں نے اس دن ایک آدمی سے بات کی مسئلہ سمجھانے کے دوران، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اسے ایک جگہ سے زکوٰۃ لے کر دی تھی، تو وہ مجھے کہنے لگا استاد جی میرے نابالغ بچوں کا صدقہ تو میرے ذمہ واجب ہے، صدقہ فطر، تو کتنا بنے گا؟ میں نے کہا بھائی آپ تو زکوٰۃ لینے والے ہیں۔ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا صدقہ تو ہر مسلمان پہ ہے۔ میں نے کہا تجھے کس نے کہا ہے ہر مسلمان پہ؟ تو اس نے گھر فون کیا تو اس کے پورے گھر والے کہہ رہے تھے نہیں ہر پہ، ہم پہلی بار سن رہے ہیں۔ تو کوئی بندہ اگر کوئی مسئلہ پہلی بار سنے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ مسئلہ مولوی صاحب نے نایاب بنایا ہے، بلکہ وہ اپنی کوتاہی سمجھے کہ میں نے پہلی مرتبہ اس مسئلے تک پہنچ رکھی ہے اپنی۔ تو اس لیے ہر مسلمان پہ نہیں ہے، اس کے اندر یہ تفصیل ہے جو تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے۔ اور اس کے ساتھ اس کا جو وقت ہے نا، وہ اصل وقت تو ہے عید الفطر پر آنے سے پہلے لیکن ایک بندہ نہیں دے سکا، وہ رہ گیا ہے تو بعد میں دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اب ٹائم نکل گیا تو ادائیگی بھی نکل گئی، جی نہیں۔ جیسے نماز کا ایک وقت ہے، نہ پڑھ سکا تو قضا پڑے گا نا، تو اسی طرح یہ بندہ نہ دے سکا تو اسے بعد میں دینا پڑے گا۔ کسی نے رمضان المبارک میں دے دیا، پہلے دے دیا، تو یہ بھی جائز ہے، وہ پہلے دے سکتا ہے۔ سادات پر صدقہ فطر نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سادات کا تعاون نہیں کر سکتے۔ آپ کسی اور مد میں، تحفے کے مد میں، گفٹ کی مد میں، تعاون کی مد میں سادات کا تعاون کیجئے تو وہ بہت اچھی بات۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔